چار مصرے جناب عباس کے سلسلے سے جناب کاظم جرولی صاحب بیان کرتے ہیں کہ نگاہ حضرت عباس نے ہر موڑ سے پہلے نگاہ حضرت عباس نے ہر موڑ سے پہلے کیا ہے استخارہ مصحف روئے امامت سے. پوری توجہ چاہتا ہوں سلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. دیکھیے جناب عباس کا ذکر ہے, چاہنے والے مولا عباس سے محبت رکھنے والے یہاں پر تشریف فرما ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں, دعاؤں میں سے نوازیے گا کہ نگاہ حضرت عباس نے ہر موڑ سے پہلے نگاہ حضرت عباس نے ہر موڑ سے پہلے کیا ہے استخارہ مصحف روئے امامت سے. کیا ہے استخارہ مصحف روئے امامت سے. اگر اذن وقا عباس کو سرور سے مل جاتا قیامت آ گئی ہوتی بہت پہلے قیامت سے. قیامت آ گئی ہوتی بہت پہلے قیامت سے. نہیں عزیزان گرامی قدر, آپ نے سنا نہیں علی کا مقدر. آج ہمارے اوپر دنیا اعتراض کرتی ہے کہ ہر چیز علی کو مقدر سے ملا ہے. تو میں نے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ بتاؤ بھیا, اگر ہر چیز مقدر سے ملا ہے تو علی کعبے میں پیدا ہوا ہے, یہ بھی علی کا مقدر ہے. علی کی ماں فاطمہ بنت اسد ہے, یہ بھی علی کا مقدر ہے. علی نے زبان رسالت چوسی, یہ بھی علی کا مقدر ہے. علی نے آغوش رسالت میں اپنی آنکھ کھولی اور زیارت کی پیغمبر کی سب سے پہلے, یہ بھی علی کا مقدر ہے. علی نے سب سے پہلے 3 دن کی عمر میں تمام تر آسمانی کتابوں کی تلاوت کی, یہ بھی علی کا مقدر ہے. علی خیبر کا فاتح بنا, علی کا مقدر ہے. علی کے لیے آسمان سے تلوار آئی, یہ بھی علی کا مقدر ہے. علی خیبر کا فاتح بنا, یہ بھی علی کا مقدر ہے. علی نے عمرو بن عبدول کو قتل کر کے کل ایمان کی سند حاصل کی, یہ بھی علی کا مقدر ہے. تو مختصر یہ تو میں نے جملہ کہا جانے گرامی قدر, تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تقدیر علی لکھنے والا, مقدر علی لکھنے والا کوئی ایسا ہے جو علی سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے, بہت زیادہ علی سے محبت کرنے والا ہے. تو علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا, علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا. علی کیا ہے علی جانے, علی کو ہی پتہ ہوگا. اذانوں میں علی آیا تو کہتے ہو کہ باطل ہے, علی کعبے میں آیا ہے, بتا کعبے کا کیا ہوگا. علی کعبے میں آیا ہے, بتا کعبے کا کیا ہوگا. آئیے انہی مصروں کے زیر سایہ دعوت سخن دیتا ہوں. بہترین لب و لہجہ, بہترین آواز, جناب وقار حیدر سلطان پوری آپ کی خدمت میں ہے. منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے, آپ کے قلوب کو منور فرمائیں گے, مصاب ہوں. اور استقبال میں جناب وقار حیدر سلطان پوری صاحب کے باواز بلند نعرہ صلوات. یہ سبق بھی عمل میث میں تمار میں ہے. یہ سبق بھی عمل میث میں تمار میں ہے. عشق حیدر ہو تو لذت رسنوں دار میں ہے. عشق حیدر ہو تو لذت رسنوں دار میں ہے. عشق حیدر ہو تو. اب یہ 2 مصرے چوتھے امام کی بارگاہ میں ملاحظہ فرمائیں, بالکل سادے سے. عشق حیدر ہو تو لذت رسنوں دار میں ہے. کانپتے ہاتھوں پا چاہے تو اٹھا لے کوفہ,
طاقت ابھی شبیر کے بیمار میں ہے، اتنی طاقت ابھی شبیر کے بیمار میں ہے، عشق حیدر ہو تو ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ حضرات، بہت سے زائرین ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں، کربلا کے زائر جو ابھی تک مولا کی زیارت نہیں کر سکے، آج کی اس مجلس کے صدقے میں مولا انہیں اپنی دہلیز تک بلائیں۔ ابھی جو عراق اور ایران، پوری دنیا کے جو حالات ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہیں۔ دو خطات کرنٹ ٹاپک کے اوپر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ اور جو یہ ہوا چل رہی ہے مرجعیت کے خلاف، اس سلسلے میں بھی آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں۔ میں 4 مصرے پیش کر رہا ہوں بطور خاص۔ جو حالات تھے عراق کے، ان حالات کا سامنا کیسے کیا حسینیوں نے اور کس کے کہنے پہ کیا، ملاحظہ فرمائیں۔ بطور خاص جہاں جہاں حضرات ہیں، ایک ایک فرد تک توجہ کا تعلیم ہے۔ باطل حکومتوں کا، باطل حکومتوں کا کلیجہ دہل گیا، باطل حکومتوں کا کلیجہ دہل گیا، اور اپنی لگائی آگ میں نمرود جل گیا، اپنی لگائی آگ میں نمرود جل گیا۔ اب یہ 2 مصرے۔ سیستانی کہہ کے اٹھے جو لبیک یا حسین، داعش کی حسرتوں کا جنازہ نکل گیا، داعش کی حسرتوں کا، داعش کی حسرتوں کا جنازہ نکل گیا، داعش کی حسرتوں کا۔ 4 مصرے اور ملاحظہ فرمائیں، ایک باواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ قبلہ 4 میں سے کچھ سیستانی کے فتوے میں ایک نوح کا طوفان ہے، سیستانی کے فتوے میں ایک نوح کا طوفان ہے، آواز یہ آتی ہے داعش کے ٹھکانوں سے، علماء کی مراجع کی ہیبت کا یہ عالم ہے، ہیبت کا یہ عالم ہے، بغداد لرزتا ہے تسبیح کے دانوں، بغداد لرزتا ہے تسبیح کے دانوں سے۔ بغداد لرزتا ہے تسبیح کے دانوں سے۔ ایک مطلب 2-3 شعر اور ملاحظہ فرما لیے۔ اس سے پہلے 4 مصرے اپنے نوجوانوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ آواز آپ کی کربلا معلیٰ تک جانی چاہیے۔ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، یہ بھی اسی۔ آپ آج ہر حسینی کو آمادہ رہنا چاہیے اور تیار رہنا چاہیے کہ کب کون سا وقت آ جائے،
کہ اسے محاذ پہ جانا پڑ جائے. ملاحظہ فرمائے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں. کب ڈرتے ہیں نیزوں سے، کب ڈرتے ہیں نیزوں سے، شیدا علی اکبر کے. کب ڈرتے ہیں نیزوں سے، شیدا علی اکبر کے. میدان میں نکلتے ہیں سینوں کو سپر کر کے. میدان میں نکلتے ہیں سینوں کو سپر کر کے. داعش کے لٹیروں کو معلوم نہیں شاید، داعش کے لٹیروں کو معلوم نہیں شاید. ہم لوگ سپاہی ہیں عباس کے لشکر کے. ہم لوگ سپاہی ہیں عباس کے لشکر کے. ہم لوگ سپاہی ہیں عباس کے لشکر کے. حضرات، چونکہ ہمارے مہمان شاعر برادر عزیز جناب اختر سرسوی صاحب تشریف فرمائے، اس لیے میں آخری قطعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ کی زحمت تمام، اور زیادہ سے زیادہ وقت ہمارے مہمان شاعر کی خدمت میں. 4 مصرے پیش کر رہا ہوں آخری کلمات میں بطور خاص کہ ہر عزادار مولا کی صف عزا اپنی اوقات سے بڑھ کر مولا کے نام پہ خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر کسی عزادار کے پاس اتنی دولت نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ شایان شان مولا کی صف عزا نہیں بچھا سکتا، تو اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس در پہ خلوص کی قدر ہے. 4 مصرے پیش کر رہا ہوں بطور خاص. مفلسی لے اگر امتحان، مفلسی لے اگر امتحان، پھر بھی مجلس بپا کیجئے. مفلسی لے اگر امتحان، پھر بھی مجلس بپا کیجئے. کچھ نہ ہو تو بنا میں حسین، کچھ نہ ہو تو بنا میں حسین. صرف پانی پلا دیجئے، صرف پانی پلا دیجئے. مفلسی لے اگر امتحان، پھر بھی مجلس بپا کیجئے. کچھ نہ ہو تو بنا میں حسین، کچھ نہ ہو تو بنا میں حسین.
صرف پانی پلا دیجئے، صرف پانی پلا